ایران پر امریکی حملے میں بھارت کی فضائی حدود کا استعمال ایک خاموش مگر فیصلہ کن غداری۔ ناظرین، ایران کے فردو، نتنز اور اصفہان میں موجود حساس جوہری تنصیبات پر حالیہ امریکی حملوں نے خطے میں ایک نیا اور خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ ان حملوں کے پیچھے جس ملک نے سب سے اہم لیکن خاموش کردار ادا کیا وہ بھارت ہے، وہی بھارت جس کے ایران سے اشروں پر محیط قریبی تعلقات رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ ماہ مئی 2025 میں ایران اور بھارت کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت ایران نے چابہار بندرگاہ کا انتظام اگلے 10 سال کے لیے بھارت کو سونپ دیا تھا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد، تعاون اور خطے میں معاشی ترقی کی امید کی علامت سمجھا جا رہا تھا، مگر جون میں بھارت نے اسی ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ ایسا اقدام جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، بھارت نے نہ صرف امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، بلکہ ایرانی تنصیبات اور قیادت کی شناخت کے لیے اسرائیلی موساد کو زمینی خفیہ معلومات بھی فراہم کیں۔ یہ جاسوس بھارتی ترقیاتی منصوبوں میں انجینئرز، مزدوروں اور مشیروں کے روپ میں ایران میں داخل کیے گئے تھے۔ ان کی نشاندہی پر اسرائیل اور امریکی طیاروں نے ایران کی جوہری تنصیبات کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ یہ عمل نہ صرف ایران بلکہ خطے کے امن کے ساتھ کھلی غداری ہے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنے عسکری معاہدات COMCASA، LEMOA اور BECA کے تحت نہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، بلکہ خود کو امریکہ کے اسٹریٹجک آپریشنز کے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کروایا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان نے نہایت متوازن، پرامن اور ذمہ دارانہ سفارتی رویہ اپنایا۔ پاکستان نے جنگی کشیدگی میں حصہ لینے سے انکار کیا اور غیر جانبدار موقف کے ذریعے علاقائی استحکام کے لیے عملی کوششیں کیں، جس پر نہ صرف ایران نے تشکر پاکستان جیسے الفاظ میں اظہار تشکر کیا، بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی قیادت کو سراہا گیا۔ دوسری طرف بھارت کا کردار ایک اگریشن انیبلر کا بن کر سامنے آیا ہے، یعنی ایک ایسا ملک جو خطے میں بدامنی پھیلانے والوں کے لیے سہولت کار بن چکا ہے۔ بھارت کا یہ چہرہ اب دنیا کے سامنے ہے، ایک ایسا ملک جو تاریخی اتحادیوں کو دھوکہ دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ واشنگٹن کی نظر میں خود کو کارآمد ثابت کر سکے۔ بھارت کی یہ چالیں نہ صرف اس کی اخلاقی شکست کو ظاہر کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر نہیں، ایک ریجنل ڈی اسٹیبلائزر ہے، ایک ایسا ملک جو امن کی بجائے جنگ کا راستہ چنتا ہے۔ دنیا کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کا اصل ضامن کون ہے، ایک موقع پرست بھارت یا ایک ذمہ دار اور باوقار پاکستان۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔